احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز میں تلاوت قرآن مجید فرماتے اور ان آیات میں پہلی والی قوموں کا تذکرہ پڑھتے، یعنی ایسی آیات پڑھتے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان قوموں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ہم نے ان پر ایسے عذابات نازل فرمائے، جب ان قوموں کا حالات کا تذکرہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً اپنی گنہگار امت کا خیال آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے روتے رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں چند سفید بال آ گئے تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال مبارک جلدی سفید ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ الہود اور اس طرح کی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ میرے بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کا تذکرہ پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے اور دعا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمانا۔ یہ دعائیں مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی اور سینے مبارک پر بھی آنسو گرتے تھے، اور کبھی کبھی اتنی دیر بیٹھ کر دعائیں کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ کھانا کھانے کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا خیال آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چھوڑ دیتے تھے اور امت کے لیے دعا کرنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ لیکن ہم اپنے نبی کو چھوڑ کر دنیا والوں کو فالو کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو توڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، کیا کبھی کھانے کے درمیان ہمارے نبی کی یاد آئی؟ ہماری حالت تو ایسی ہے کہ کیا کھا رہے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ہاتھ میں فون ہے یا کبھی سامنے ٹی وی آ گئی تو ٹی وی میں مشغول ہیں، ہاتھ میں فون ہے تو فون میں مشغول ہیں۔ ذرا ہمارے نبی کو دیکھو، ہمارے نبی کے احسانات کو دیکھو کہ ہمارے نبی نے کھانے کے درمیان جب ہماری یاد آ جاتی، امت کی یاد آ جاتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو چھوڑ دیتے تھے اور اس امت کے خاطر، اس امت کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ہم اتنے بدبخت انسان ہیں کہ ہم اپنے نبی کو چھوڑ کر منمانی زندگی گزار رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو توڑ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، جان بوجھ کر داڑھی کاٹ رہے ہیں، جان بوجھ کر اپنے پاجامہ کو نیچے لٹکا رہے ہیں۔ کیوں؟ دنیا والے دیکھ کر ہنسیں گے، دنیا والے دیکھ کر مذاق کریں گے۔ وہاں ہمارے نبی ناراض ہو رہے ہیں، ہمارے نبی کو تکلیفیں ہو رہی ہے، وہ ہمیں کچھ احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا فرمائے۔ یاد رکھنا کہ کوئی بھی نبی اپنی امت کے غم میں روتے نہیں تھے، لیکن ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے نبی ہیں جو اپنی امت کے لیے روتے تھے۔ امت کے غم میں رونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتیاز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے غم میں روتے ہوئے یا رب امتی یا رب امتی فرمایا کرتے تھے۔ پہلے انبیاء کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا کہ اگر ان کی قوموں نے ان کی دعوت قبول نہ کیا تو انہوں نے بد دعائیں کر دی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک کہہ دیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار اس دھرتی پر کافروں کا کوئی ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑنا۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ اور ہی معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھتے اور اپنے گنہگار امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ بھائیوں، ہمارے نبی کا دامن تھام لو، ہمارے نبی سے محبت کرو، 100% محبت کرو۔ آج جو ہم سنتوں کو توڑ کر جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی کام نہیں آئے گی، یہ بیکار کی زندگی ہے، یہ زندگی کام نہیں آئے گی۔ سنتوں والی زندگی کام آئے گی، نمازوں والی زندگی کام آئے گی، ذکر کرنے والی زندگی کام آئے گی، اپنے نبی سے محبت کرنے والی زندگی کام آئے گی۔
سنو آگے سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسا اختیار دیا کہ وہ جو بھی دعا مانگیں گے اس دعا کو اسی طرح قبول کر لیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی تو پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر نبی نے دعا مانگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہر نبی نے دعا مانگی۔ صحابہ اکرام پھر پوچھنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بھی وہ دعا مانگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے اس دعا کو اپنے لیے ذخیرہ بنا دیا ہے، اب قیامت کے دن میں وہ دعا مانگوں گا اور اپنی امت کے گنہگاروں کی بخشش کا سبب بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اپنے نبی سے محبت کرو۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے نبی سے محبت کرو، میرے نبی کے طریقے کو اپناؤ، میرے نبی کے سنتوں کو زندہ کرو۔ اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کریں گے۔